پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں جو آسائشیں بھی میسر ہے وہ ساری کی ساری ہماری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ ایسے میں اگر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھوڑی فراوانی ہے تو ہمیں اپنے ارد گرد غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بر مدد کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرتے ہیں۔ سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے؟ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہے اور قریبی رشتہ دار ہے اور یتیم ہے اور محتاج ہے اور مسافر ہے، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوروں کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے مال کو کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضا الہی کا باعث بنتی ہے۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے اسے بھیج دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً صدقہ اللہ رب العزت کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں خود کو نکھارنے اور اپنے اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے جیا جائے۔ دوسروں کی مشکلات و مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ہماری مدد و معاونت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کی حصول رزق میں معاونت ہو سکتی ہے، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کی بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے، یا کسی کو حصول علم میں مدد دی جا سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز و باعث راحت ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین و دنیا دونوں کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دلی اطمینان بھی حاصل ہو، کیونکہ حقیقی خوشی یہی ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔